إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ہر طرح کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا کی سب سے عظیم نعمت اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اسی نعمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی و کامرانی کا معیار متعین کر دیا۔ جو لوگ اس دین پر عمل کرتے ہیں اور اس دین کے تمام بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں، جن کا تعلق اوامر سے ہے انہیں بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں کا تعلق نواہی سے ہے ان سے پرہیز اور اجتناب کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں امن اور امان ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دارالامان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ حاضرین، یہ اوامر کیا ہیں اور یہ نواہی کیا ہیں، جس کا جاننا ہمارے لیے قرآن کریم کی روشنی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اور آپ کے اصحاب کے طریقے اور ان کے تمام بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک آسمانی کتاب ہے، یہ الہی کتاب ہے، یہ ایک کامل کتاب ہے، انسانی زندگی کے تمام نواحی اور اس کے جوانب کو شامل کتاب ہے۔
زندگی گزارنے کا تمام طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی فرما دی ہے، اور اس کی تفسیر، اس کی تاویل اور اس کی تشریح، ہر چیز اور ہر امور کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح کر دی ہے۔ دین کا اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی مسئلہ ہو، اور دین کا ادنا سے ادنا کوئی مسئلہ ہو، یا انسانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مسائل ہوں اور انسانیت کے ادنا سے ادنا مسائل ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کریم کے ذریعے سے اور اس کتاب عزیز کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مسئلوں کو واضح فرما دیا ہے۔ اس سے کامل دین کوئی دنیا کے اندر نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی شامل دین اس دین کے علاوہ اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اگر اس کے تئیں ذرہ بھی اپنے دل کے اندر نرمی رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی معزز، محترم، مقبول دین اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ جو شخص اس دین سے ہٹ کر کے کسی دوسرے دین کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یا دوسرے دین اور دھرم اور منہج اور طریقے کے تئیں اپنے دل کے اندر ذرہ بھی نرمی رکھتا ہے، فلن یقبل منہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو اس دین کی اللہ تبارک تعالیٰ نے تشریح اور اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے اقوال کی روشنی میں فرما دی ہے، اور اس کی مزید اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنی آنکھوں سے جن لوگوں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے، اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو جن لوگوں نے برتا ہے، اور ہر انداز کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکات اور سکنات کا جائزہ لیا ہے، باریک بینی سے اس چیز کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر برتنے کی کوشش کی ہے کہ اگر سفر میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کسی ضرورت سے اگر ٹھہر گئے تو صحابہ نے اس چیز کو بھی اپنایا، آپ کی مرنے کے بعد بھی یہ سوچ کر کے کہ ہمارے نبی کی یہ سنت رہی ہے۔ آپ یہاں ٹھہرے تھے، آپ یہاں بیٹھے تھے، اور اس سے ہٹ کر کے میرے بھائی اس سے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا بھی صحابہ نے احترام کیا ہے، اور ہم بھی انہی صحابہ کرام کے متبعین میں سے ہیں۔ کیوں ہیں؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کی دلیل ہے، اور یہ دلیل قرآن کی دلیل کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں ہے۔ یہ اللہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون، وہ پہلے لوگ کون ہیں؟ پہلے لوگ، جو لوگ اسلام کو جن لوگوں نے قبول کیا، پہلے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو پہلی نگاہ سے جنہوں نے دیکھا، وہ پہلے لوگ جن لوگوں نے قرآن کریم کی آیات کے نزول کی جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو جب ملی تو انہوں نے قبول کیا اس چیز کو۔ یہ نہیں پوچھا کہ وہی کون لے کر کے آیا تھا، وہی کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، سوالوں سے بالا تر ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے قبول کر لیا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا کی پہلی وحی کے ساتھ جب فرشتہ آ کر کے، اور جبریل جیسا فرشتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کے بارے میں کہ میں نے انہیں ایک بار ان کی اصلی صورت میں جو دیکھی، تو سد الافق کی، جن کے پاس لہو 600 جناح، کہ 600 بازو جن کے پاس تھے، اور وہ تمام یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے اس خلا کو پر کیا ہوا تھا۔ سوچئے ایک فرشتے کی یہ بات ہے، ایک فرشتے کی یہ ہیئت ہے کہ پورے آسمان اور زمین کے درمیان، اور 600 بازو، ایک دو نہیں، 600 بازو، سد الافق،
کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا وہ پر ہوئی تھے، وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سینے سے دبا دے، ایک مضبوط آدمی کسی بچے کو اگر دبا دے تو اس کی ہڈیاں اور پسلیاں جو ہے جواب دے جاتی ہیں۔ وہ فرشتہ 600 بازوؤں والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے، ایک بار کہا اقرا پڑھو، دوبارہ بھیجتا ہے پڑھو، سہبارہ بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی ہر بار کہتے ہیں ما انا بقاری، ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور دبا کر کے آخری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ پہلی جو وحی قرآن کریم کی نازل ہوتی ہے، جس وحی کی لوگوں نے ان کے سماعت پر پہلا یہ کلمہ جب قرآن کریم کا پہنچتا ہے تو انہوں نے بلا چونچرا اس کا اقرار کر لیا۔ یہ ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، سب سے پہلے اس وحی کے کلمات ان کے گھر کے اندر وارد ہوتے ہیں، اور ڈرے اور سہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر خوف لگ رہا ہے، میں مار دیا جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا۔ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ڈیرے اور سہمے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ پیاری، نیک، صالح اور عقیدے کی پابند اسی لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ جب شادیاں کرو تو عقیدے والی سے کرو، بگڑے اور فساد اور بدعتی اور خرافات اور جو بدعقیدگی کے اوپر مبنی ہو ایسی عورتوں سے نکاح مت کرو۔ جو ہے جو توحید پر پلی بڑھی ہو اور توحید اس کے سینوں کے اندر جاگزی ہو، ایسی عورتوں سے نکاح کرو، ورنہ کیا کہتی ہیں واللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم کھا کر کے، کس کی قسم کھاتی ہیں؟ ماں کی قسم نہیں، باپ کی قسم نہیں، تمہارے سر کی قسم نہیں۔ یہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں سب چیزیں چل رہی ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کی یہی خصوصیات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں۔ جو ہے نوجوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کچھ لوگ ہیں جو ان کے تعلق سے اپنی زبان گندی کرتے ہیں، جو شیخین سے تبرہ کرتے ہیں، ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی حمایت میں آج بہت سارے لوگ ان کی حمایت میں اتر کر کے وہ لوگ بھی اسی روش کے اوپر چل پڑے ہیں جو شیخین سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ عظیم شخصیتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہاں، قرآن ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے والسابقون الاولون، یہ پہلے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج سے ایک سفر سے واپس آتے ہیں، گئے اور آئے جو ہے، اور اہل مکہ کے سامنے جب آپ نے یہ بات بیان کی تو اہل مکہ کو ایک معاملہ مل گیا نبی کے جھٹلانے کا، جو ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے جہاں 40 دن لگتے ہوں مسافت کے لیے، اور یہ نبی کہتا ہے کہ میں ابھی گیا ہوں اور میں اس رات کے اندر آ گیا ہوں۔ جو ہے اہل مکہ اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں یہ ساری کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اگر ان میں سے کسی آدمی کے ذریعے سے اگر ہم اس کی تکذیب کر لے گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پہنچے کس کے پاس؟ اسی کے پاس جس کا لقب ہے صدیق، جس کا لقب ہے صدیق، نبی کی ہر بات کو اور پہلی وحی کی تصدیق کرنے والے، نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والے، قرآن کریم کی اس پہلی آیتوں کا تصدیق کرنے والے، اور اس خبر کے تعلق سے جو اہل مکہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات میں بیت المقدس گیا تھا اور پھر میں آسمان پہ گیا تھا اور وہاں سے بھی آیا ہے، تو جانتے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا انہوں نے، تو آپ نے یہ کہا نہیں، یہ تو محال بات ہے کہ جہاں 40 دن کا سفر ہو اور وہاں رات بھر میں کوئی آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا، کہا کون کہتا ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ کون کہتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ محمد کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ جو ہے اللہ نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے۔ یہ ابوبکر صدیق وہ ہیں میرے بھائیوں۔ آپ ہجرت کا واقعہ، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہجرت کے واقعات آپ پڑھیے، پوری زندگی گزارنے کا نقشہ ہے اس کے اندر۔ جو ہے
آپ کے دعوتی ذمہ داریاں اور آپ کی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کے تعلق سے اس میں پلان پیش کیا گیا ہے۔ ہجرت کی رات یوں ہی ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی، بڑا پلان کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارے بہت سارے امور بغیر کام کے انجام بغیر پلان کے ہم انجام دے دیتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نکلنے سے پہلے تیاریاں کر لی، میرے اس بستر پر کون ہوگا جو ہے، میری جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ کون دے گا۔ اس لیے کہ تو مسلمان ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے مسلمان کو کہ جو اس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں چاہے وہ غیروں کی ہوں، اسے امانت داری کے ساتھ پہنچانا۔ اگر یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہوتے تو اہل مکہ کو یہ موقع مل جاتا کہ یہ بے ایمان نبی تھا جو چلا گیا لوگوں کی امانتیں لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امانتیں سونپ کر کے حضرت علی یہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا جو ہے، تاکہ اسلام پر ہر مجھے زک پہنچ جائے یہ منظور ہے، لیکن اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ جو حالت آج ہمارے ملک میں آج ہم مسلمانوں کے تعلق سے ہے کہ آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، جو اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مسلمان تو ہے ہی ہے، اسلام بدنام ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہمارے اسلام کو دیکھ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح اسلام یہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کیسے نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، کس سواری سے نکلنا ہے، نکل کر کے کہاں جانا ہے اور کہاں جا کر کے بیٹھنا ہے، کتنے دن ٹھہرنا ہے اور پھر وہاں سے کیسے جانا ہے، راشن پانی کا انتظام کون کرے گا، کیسے یہ سب تمام چیزیں ہوں گی، کس کی رہنمائی میں ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے، جو ہے کس راستے سے پہنچیں گے۔ اور کفار نے تو آپ کے گردن کے اوپر 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھ دیا تھا، اس کی لالچ میں تو ہر مکہ اتاولا ہوگا اور ہر کوئی جو ہے کوشش میں ہوگا کہ محمد کا سر لایا جائے اور 100 سرخ اونٹ کا انعام جو ہے ہاتھ میں آ جائے۔ جو ہے اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عریقۃ اللیثی کو ہائر کیا، جو کرائے پر لیا، غیر مسلم تھا لیکن شرطوں کے ساتھ آمادہ ہو گیا۔ جو ہے میرے بھائیو یہ دیکھو پلان کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو ہے جائیں گے تو کہاں جا کر کے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی تھی۔ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، جو ہر کام کے پلان ہونا چاہیے ہمارے، تب ہم کسی بھی میدان کے اندر کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ہجرت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لیے 2 اونٹنیاں جو ہے نوجوان اونٹنیاں انہوں نے تیار کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت اور غیرت دیکھیے، کہا کہ ابوبکر میں تمہارے پیسے سے جو ہے ہجرت نہیں کروں گا، میرا پیسہ رکھیے، یہ اونٹنی کے پیسے لے لو اور آپ رکھ لو۔ جو غیرت دیکھیے، حمیت دیکھیے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو ہے نکلے غار ہیرا میں جاتے ہیں، یہ دونوں جو جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور جانتے ہیں یہ وہ صحابی رسول ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ٹھہریے، میں ذرا اس غار میں پہلے جا کر کے دیکھ کر آ جاؤں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ذات اقدس کو کوئی زک اور تکلیف نہ پہنچ جائے، میں صفائی کر دوں کہ نبی پاک وہاں پر پہنچ جائیں، جو ہے کوئی نقصان دہ اور موذی جانور ہو تو وہ پتہ چل جائیں۔ جو ہے بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے میرے بھائیو، جو ہے اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نازل ہو گیا کس کے لیے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو کے دونوں جو اس غار کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک کہتا ہے جب ابوبکر گھبرائے اور دیکھے کہ کفار قریش اب دہانے پر آ گئے ہیں اور اب پکڑ لے جائیں گے، تو کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ عقیدہ دیکھیے، جو ہے اعتماد دیکھیے اللہ کی ذات کے اوپر، جو ہے لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو ہے تعبیر بھی دیکھو، ان اللہ معنا۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین۔ مفسرین کرام اس میں فرق بیان کرتے ہیں، ان معی ربی، حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب۔ نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تعبیر دیکھو، فرق دیکھو۔ جو قرآن کو پڑھو گے اب گہرائی کے ساتھ، آج تو اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن ہو سکتا ان لوگوں میں سے ہم لوگ بھی ہوں، جو ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے خلاف یہ مقدمہ دائر کریں کہ میری قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس دن وہاں پر حاضری ہم لوگ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں قرآن کریم سے رشتہ استوار رکھو۔ جو ہے ہاں یہ وہ صحابی رسول ہیں، جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ امت میں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. قرن کے تعلق سے اختلافات پائے جاتے ہیں. بہرحال 100 سال کی عمر کو یہ قرن کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے 100 سال تک کی مدت کو جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ زندگیاں تھیں. جو بہترین زمانہ یہ ہے جو خیر امتی قرنی، بہترین امت جو ہے میرے اس قرن کے لوگ ہیں. جو ہے خیر الناس قرنی، لوگوں میں بہترین لوگ جو ہے میرے زمانے کے لوگ ہیں. اس کے بعد کے لوگ جو ہیں صحابہ کرام، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اس مہینے کے اندر خاص طور سے ان دونوں کے تعلق حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگ اپنی زبانیں گندی کرتے ہیں. یہ عمر جانتے ہیں کون ہے؟ یہ عمر وہ عمر ہیں کہ جس راستے سے جائیں تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے. کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. ایمان کی بنیاد پر. کوئی آدمی یہ نہ تصور کرے کہ ان کی پہلوانی، ان کی بہادری کی وجہ سے، نہ شیطان تو بڑے بڑے بہادروں کو بھی پچھاڑ دیتا ہے جو ہے. لیکن ایمان جس کے اندر ہوتا ہے، ایمان کی جو طاقت ہے، اس طاقت کی بنیاد پر شیطان راستے سے ہٹ جاتا ہے. میرے بھائی جو غزوہ بدر میں لوگوں نے ہتھیاروں سے سر نہ کیا تھا، وہاں غزوہ بدر میں طاقت کی بنیاد پر انہوں نے فتح حاصل نہیں کی تھی جو ہے، یا قوت اور اسلحہ اور سواریوں کے ذریعے سے نہیں ہے. ایمان کی طاقت تھی جو ہے. یہ ایمان کی طاقت آج بھی آئے تو آج بھی وہ چیزیں ہم مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں. ایمان اور عمل صالح اگر یہ آپ آج بھی پا جائیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو خلیفہ اور خلافت بخشا تھا دنیا کی جو ہے، آج بھی وہ چیز ایسا نہیں کہ وہ اسی زمانے تک کے لیے تھی، وہ آج بھی حاصل ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مصلی خانہ کعبہ میں چاروں طرف کہیں بھی انسان رک کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن امام کہاں پر کھڑا ہو؟ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا جو ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو، ابا ابراہیم کے مقام پر جو ہے، ابو الانبیاء جو تمام نبیوں کے باپ ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے مقام کو مصلی بنا لیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی موافقت میں قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی جو ہے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں، ولیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتکلف دعوت کی تھی جو ہے. صحابہ کرام کی بڑی بھیڑ گھروں کے اندر اللہ کے نبی کے گھر میں جو ہے جمع ہو گئی جو ہے. کافی دیر تک کھانے کے بعد لوگ بیٹھے رہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ گوارا نہ کر رہی تھی کہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، اب انہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے جو ہے. اس لیے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اس وقت پردے کی آیت کا نزول نہیں ہوا تھا. حضرت عمر کی اس خواہش پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما دی کہ نہیں، اب جو ہے اے نبی، اب آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں. یہ عمر وہ عمر ہے، یہ عمر وہ عمر ہے. غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 قیدی جو آئے ہیں، یہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے جو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبار صحابہ کرام سے ان سے مشورہ کیا، انہی مشوروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ نہیں، ان لوگوں سے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے جو ہے. فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، بہت دور اندیش تھے، دور کی سوچتے تھے جو ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حق میں تھے کہ نہیں، ان کی گردنیں ماری جائیں جو ہے، تاکہ اسلام کی شان و شوکت اور اس کی قوت بڑھ کر کے ابھر کر کے آئے جو ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور کہا کہ لوگوں سے فدیہ لے لیا جائے جو ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کریم کی آیتوں کا نزول فرما دیا کہ اے نبی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی عمر جو چاہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. آج لوگ ان کے تعلق سے گالیاں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک طویل سلسلہ ہے صحابہ کرام کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مکہ چھوڑ کر کے لوگ ہجرت کرنے چلے گئے ہیں. جانتے ہیں پہلے صحابہ کرام کی ایک ٹولی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی جو ہے، ان میں سے کون ہے؟ ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے مہاجرین حبشہ کی طرف ہجرت اسلام سے اسلام کی طرف، دار کفر سے دار امن کی طرف، دار کفر سے دار اسلام کی طرف، دار کفر سے دار امن کی طرف حبشہ کی ہجرت، دار کفر سے اسلام کی طرف مدینہ منورہ کی ہجرت جو ہے، اور دار امن سے
دائرۂ اسلام کی طرف. حبشہ جو لوگ گئے تھے حبشہ سے بھی مدینہ سیدھے جو ہے ڈائریکٹ آ گئے جو ہے. یہ 3 قسمیں بیان کی جاتے ہیں ہجرت کی جو ہے. یہ وہی صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور جو لوگ ان سابق لوگوں کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں جو ہے اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہے لوگ. ہاں سوچئے یہ خیر قرون کے لوگ جو ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، انہیں گالیاں نہ دو. جانتے ہو کیوں؟ در حقیقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین مہاجرین میں سے ہیں جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے. سب کچھ بڑے تاجر تھے وہ مکہ معظمہ کے اندر، لیکن اسلام کے لیے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے جو ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے جو ہے. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہے. لوگ کچھ ان کو دینا چاہے لیکن غیرت تھی ان کی، کہا نہیں مجھے دو مت کچھ، مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دو. ماہر تاجر تھے جو ہے. یہی عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات میں کچھ بات ہو گئی. ہوتا ہے انسان ہے، دو برتن جہاں رہتے ہیں وہاں آوازیں آتی نہیں. کوئی آدمی آج کے زمانے میں یہ نہ سمجھ لے جیسے کہ آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان میں لڑائیاں ہوئیں، ہاں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، فوج کشی ہو گئی. نہیں میرے بھائیو، اس کو ایک واقعے سے سمجھ لو آپ، اور اس عقیدے کے ساتھ سمجھ لو. پہلے یہ مش منظر رکھو قرآن کریم کی آیات کی جو ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ آپ ان کے بارے میں کرو جو ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جن لوگوں نے تحت شجرہ اس درخت کے نیچے بیعت رضوان کا جو واقعہ ہے آپ سنے ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مکہ معظمہ کی طرف جو عمرے کی نیت سے. ہاں حدیبیہ مقام پر جہاں شمیسی جو لوگ گئے ہیں جانتے ہوں گے، آج شمیسی مقام ہے، وہاں پر روک دیا گیا جو ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جا کر کے صورتحال لے کر دیکھ کر کے آؤ اور ان کو پیغام دیا ہو کہ ہم لوگ آئے ہیں عمرے کی غرض سے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کافی دیر تک وہاں رک گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم آئے ہو طواف وغیرہ کر لو، فارغ ہو جاؤ. حضرت عثمان نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نبی کو چھوڑ کر کے اور اپنے صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے اور سابقون الاولون کو چھوڑ کر کے میں اکیلا طواف کر کے چلا جاؤں؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہ موقع مل رہا ہے لاؤ فارغ ہو لیتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے حوالے. نہ ایسا نہ کیا انہوں نے، نہیں ہمیں کرنا ہے ایسا جو ہے. لیٹ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گھبرا کے کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے اور آپ بہت غصے میں ہو گئے. اور اس وقت سارے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو بھانپا اور اس وقت جو ہے بیعت کی. کہا کہ کوئی بھی آدمی یا تو مر کر کے یہاں سے جائے گا اور یا پھر یہاں زندگی تج کر کے جائے گا. اس بات پر سارے لوگوں نے 1400 یا 1500 کی صحابہ کرام کی تعداد تھی اور سب لوگوں نے بیعت کی. انہی کے بارے میں اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جس سے اللہ راضی اس سے مسلمان نہ راضی ہو. ہاں جس سے اللہ راضی ہو وہ آج مسلمان اس سے راضی نہ ہو، لوگ اپنی زبانیں ان کے تعلق سے گندی کریں. میرے بھائیوں بہت افسوسناک معاملہ ہے جو ہے. یہی وہ لوگ ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجرین میں سے ہیں جو ہے. ہاں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہا سنی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد يدهم ولا نصیفہ، کہ تم میں سے اگر کوئی ایک مد ولا نصیفہ، ایک مد یہ ہوتا ہے اور اس کا نصیفہ یعنی آدھا یہ ہوتا ہے، چلو جس کو ہم کہتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر خرچ کا کرے اور میرا صحابی آدھا اگر خرچ کرے تو بھی تمہاری. یہ کس کے مقابل میں کہا تھا؟ ہم لوگوں نا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جو ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقون الاولون میں سے، یعنی اتنا فاصلہ ہے سابقون اور اس وقت موجود صحابہ کرام میں. اور ہم تو 1442واں 43واں سال چلا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ ہم لوگوں کے مقابلے میں اور یہ بات کہی گئی ہے نا، یہ اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان سے کہا تھا. سوچئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا کہ تم میں سے اگر کوئی یعنی
سبقت کی اور اولیت کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ اس کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سیف اللہ المسلول کا خطاب دیا تھا جو ہے، اور جس جنگ میں بھی گئے ہیں اس جنگ کے اندر ہمیشہ فتح کا جھنڈا لہرایا ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد يدهم ولا نصيبا۔ میرے بھائیو، ہاں، لیکن آج ہم مسلمانوں کے ہاں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے تعلق سے جو بہت ساری یا تو افراد کی باتیں ہیں یا تفرید کی باتیں ہیں۔ ابھی اس محرم الحرام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک طبقہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام، جن کی منقبت، ہاں، اور جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی محبت ان لوگوں کے تئیں کیا ہے، یہ بڑی طویل داستان ہو سکتی ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جو نبی خطبے کے دوران انہیں کندھے پر سوار کر لیا کریں، نماز میں یہ دونوں نواسے اگر آپ کی پشت پر آ جائیں تو نبی کا سجدہ لمبا ہو جائے، اور جن کو جنت کے خوشبو اور جنت کے پھول کہہ دیا جائے، ان کے مقام و مرتبے کو کیا کہنا، سلام ہے اس حیثیت پر ان کے۔ لیکن میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس مرتبہ اور اس حیثیت کو دینے میں آپ جو ہے غلو اور افراط اور تفرید سے کام لے لیں۔ ان سے پہلے جو سبقتوں اور اولیت کا اور جن کے پاس ہجرت کا یہ سارا سامان جن کو نصیب ہوا ہے، اور جن کو یہ مراتب، یہ تمغات جن کو موصول ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے لیے جو ہے آپ کچھ ایسا کر رہے ہوں جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسانیت کے جو ہے وہ بھی شہید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور آگے اگر چلے جائیے تو ایک بڑی تعداد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے شہداء کی جو ہے، آپ کے چچا جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وخیر الاعمام عم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب سے بہترین بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے بہترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو رشتے، ایک تو چچا حمزہ ابن عبد المطلب، اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ رضائی بھائی بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ماں کا دودھ دونوں نے پیا ہے جو ہے۔ آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگ بھول جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھول جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگ بھول جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہر ایک کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے صحابہ کرام اور خلفاء اربعہ کی جو سنتیں، عضوا علیہا بالنواجذ، کچلی کے دانت سے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا کرو۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ ان کی احسن طریقے سے جو ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہوا تھا۔ اور اگر آپ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کو اپناؤ گے، منہج سلف کے طریقے پر اگر زندگی گزارو گے، تو اللہ کی رضا یہ قیامت تک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راضی کر دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قدسی صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمیں اتباع کرنے، ان کے تئیں جو محبت کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے تعلق سے غلو کرنا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اور اسلام کے اندر افراط، یہ ہمارا جو دین ہے یہ افراط اور تفرید سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔